نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کر دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن رات دین کی تبلیغ کے کام کے اندر مصروف ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اتنی زیادہ فکر ہوتی تھی کہ سارے کے سارے لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بندوں کے پاس ایک مرتبہ سے زیادہ چل کر گئے ہیں اور ان کو آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جب اسلام کی دعوت دی تو یہ رکانہ اپنے وقت کا ایک بڑا پہلوان سمجھا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس رکانہ کے پاس 1000 بندوں کے برابر طاقت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت دی تو یہ رکانہ کہنے لگا کہ میں اور باتیں تو کچھ نہیں جانتا ہوں، اتنا ہے کہ میں تو پہلوان ہوں اور کشتی کرنا جانتا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ کشتی کر لیں اور مجھے آپ شکست دے دیں تو پھر میں آپ کی بات مان لوں گا، اور جس دین کی طرف آپ مجھے بلا رہے ہیں میں اس دین کو قبول کر لوں گا۔ جب رکانہ نے یہ بات کہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہدایت کا معاملہ ہے، اگر میں اس کے ساتھ کشتی کر لوں اور اس کو پچھاڑ دوں تو یہ ایمان قبول کر لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہدایت کی فکر میں کشتی کرنے پر بھی آمادہ ہو گئے۔ اس رکانہ کے بارے میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ اس رکانہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ کھال کے اوپر بیٹھ جائے اور لوگ اس کے نیچے سے کھال کو نوچنے کی کوشش کریں تو وہ کھال تو پھٹ جائے گی، پھٹ کر ہاتھوں میں آ جائے گی، مگر اس کے نیچے سے وہ کھال سرک نہیں سکتی ہے۔ تو یہ رکانہ اتنا طاقتور پہلوان تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی کرنے کی حامی بھر لی، چنانچہ کشتی کے لیے میدان تیار ہو گیا۔ جب کشتی کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر فوراً ہی اس کو نیچے گرا دیا۔ رکانہ کو بڑی حیرت ہوئی اور کہنے لگا کہ کیا میں واقعی گر گیا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ تم تو گر چکے ہو؟ اس رکانہ نے کہا کہ اچھا ایک مرتبہ پھر دوبارہ کشتی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کشتی کرنے پر راضی ہو گئے۔ جب دوبارہ کشتی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس رکانہ کو نیچے گرا دیا۔ رکانہ کی ہدایت کا وقت اللہ کی طرف سے آ چکا تھا۔ یہ رکانہ اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں آپ پر کلمہ پڑھ کر اسلام لے کر آتا ہوں، کیونکہ مجھے جسمانی قوت میں مجھے شکست دینے والا اور کوئی بندہ نہیں ہے، مجھے کشتی میں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا ہے۔ اگر آج آپ نے مجھے شکست دی ہے تو یہ کوئی جسمانی طاقت نہیں ہے، یہ تو کوئی روحانی طاقت اور قوت ہے کہ جس نے مجھے گرا دیا ہے۔ لہٰذا میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ سچے اللہ کے نبی ہیں، اور جس دین اور مذہب کی طرف آپ مجھے بلا رہے ہیں میں وہ مذہب قبول کرتا ہوں، اسلام لاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو کلمہ پڑھایا، اور یہ کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر شامل ہو گئے۔